بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں غالباً آج کی یہ نشست آخری نشست ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل، اس کے بعد اس کی تشریح اور آیات میں جو قرأت کا اختلاف تھا وہ، اور اس کی آیات کی ترتیب، اس سورہ مبارکہ کا نزول اور اس کا نام، اور ان آخری نشستوں میں اس سے متعلق جو فقہی مسائل تھے ان کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آخری نشست اس اعتبار سے کہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ سورہ فاتحہ کے متعلق عام طور پر زیر بحث یہ آتا رہا ہے کہ امام کے پیچھے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، ان سب کی نماز کالعدم ہے اور ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی اور 9 احادیث اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ بھی بیان کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کبھی ارشاد نہیں فرمائی کہ کوئی شخص امام کے پیچھے فرض نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ بات نہ ہی ان نمازوں کے متعلق فرمائی جو نمازیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان نمازوں کے متعلق فرمائی جو آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر اور عصر۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، محض اس دعوے کی تردید کے لیے متعدد احادیث آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ یہ بات کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، یہ دعویٰ بہت بڑی چیز ہے، اور اس دعوے کو بار بار دہرانا اور یہ باور کرانا کہ اس کے علاوہ حدیث میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، بڑی جرت کی بات ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث نقل کی ہے اور یہ بڑی قوی اور مستند ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق ذکر کیا ہے فتح الباری میں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور یہ جو حدیث اب سنانے جا رہے ہیں اس کے ٹکڑے حدیث کی متعدد تقریباً ہر کتاب میں آپ کو مل جائیں گے، کہیں ذرا تفصیل سے، کہیں ذرا اجمال سے، مگر ہر کتاب میں تقریباً جہاں جہاں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا واقعہ ہے، وفات کا واقعہ ہے، وہاں یہ حدیث آپ دیکھیے گا۔ صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن ماجہ میں یہ جو روایت آئی ہے اس کی سند اور بھی عمدہ ہے، اس لیے ہم امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ضروری خلاصہ اس حدیث کا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد امامت کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد امامت اور مصلح کا کرنا یہ کس چیز کے لیے تھا، کس بات کی طرف اشارہ تھا، کیا سمجھانا تھا؟ بجائے اس کے کہ ہم اور آپ اپنی عقل اور دماغ کا استعمال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین، ہماری نماز جس شخص کے حوالے کر گئے تھے، ہم نے اپنی دنیا بھی اسی شخص کے حوالے کر دی۔ مراد یہ تھی کہ نماز جو سب سے اہم چیز ہے دین میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلح پر کھڑا کر دیا تو پھر کون سی چیز باقی رہ گئی تھی جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت ناقابل تسلیم ہو؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہن، ان کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت نرم طبیعت کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہوگا، ان پر رقت طاری ہو جائے گی۔ تو عرض کیا کہ آپ اپنی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی، اور سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا کتنا اہتمام رہتا تھا۔ ایک مرتبہ انہی بیماری کے دنوں میں جو 2 ہفتے کے قریب کا عرصہ تھا، طبیعت میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کسی طرح اپنی مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائیں۔ مرض میں تخفیف ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر، ایک آپ کا دست مبارک اور بازو ایک شخص کے کندھے پر تھا اور دوسرا دست مبارک دوسرے شخص کے کندھے پر تھا، اور آپ بڑی نقاہت سے اٹھے اور اپنے حجرے سے مسجد تشریف لائے۔ اور حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے مسجد میں اور پاؤں مبارک جو تھے وہ صحیح طرح اٹھ نہیں رہے تھے، اور انگلیاں اور انگوٹھے جو تھے ان سے زمین پر نشانات بن رہے تھے، پاؤں مبارک گھسٹتے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا کتنا اہتمام تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز شروع فرما چکے تھے اور ایک حد تک قرات کر چکے تھے۔ یہ بات ہے غور کرنے کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک حد تک قرات کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صفوں سے گزرے ہیں
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے سبحان اللہ نماز میں کہنا شروع کیا تاکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی توجہ اس طرف ہو کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود تشریف لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان کے وجود مبارک کے احساس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ وہ اس مسئلے سے پیچھے نہ ہٹیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ پیچھے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ان کے پہلو میں. اور بیماری کی وجہ سے آپ بلند آواز سے نہیں بول سکتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اب یہ صورت ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ان کے پیچھے پوری جماعت کھڑی تھی. تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر وغیرہ ارشاد فرماتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی کو سن کر اونچی آواز سے بیان کرتے تھے، یعنی اونچی آواز میں وہی تکبیر کہتے تھے، گویا مکبر کا فریضہ انہوں نے انجام دیا. اور لفظ یہ آئے ہیں ابن ماجہ میں کہ وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں قراءت وہیں سے شروع کی بلغ ابو بکر، جہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے. مسند احمد میں بھی ہے، وہاں آیا ہے کہ فقرأ من المکان الذی بلغ ابو بکر من السورۃ، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سورت پڑھتے ہوئے جہاں پہنچے تھے وہیں سے قرات شروع کر دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. سنن کبریٰ میں بھی روایت ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں قرآن کے اس حصے سے پڑھنا شروع کیا جہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے. بہت جگہ پر یہ حدیث مل جائے گی اور ہر جگہ یہ ملے گا کہ جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی سند کو زیادہ قوی لکھا ہے اس لیے اس سند سے بیان کر رہے ہیں ہم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے کہ بیماری کی حالت میں تشریف لائے ہیں اور نماز آپ کے آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے. نہیں پڑھی ہوگی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوری سورہ فاتحہ، تو کچھ نہ کچھ حصہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا ہوگا نا. اسی لیے تو یہ سارے محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے. تو سورہ فاتحہ کی چاہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت پڑھی ہو اور 2 پڑھی ہو اور 3 پڑھی ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرات وہیں سے شروع کی تو جتنا حصہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھ چکے تھے اتنا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھا. دنیا کی کسی روایت میں ثبوت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پھر پڑھنا شروع فرمایا ہو، بلکہ آپ نے ہر جگہ یہ ملے گا کہ جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچ چکے تھے وہاں سے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا. تو اگر یہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں امام کے پیچھے فرض ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز پڑھی ہے اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز جو انہوں نے مسجد نبوی میں ادا کی ہے، اس میں آپ نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور اگر نماز بغیر سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے پڑھے نہیں ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز علیہ باللہ یقیناً نہیں ہوئی. اس لیے سوچنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز سورہ فاتحہ پوری نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر کل عدم قرار دی جائے، باطل قرار دی جائے، تو پھر کس کی نماز ہے جو پوری ہوگی؟ یہ ہے وہ چیز جس کو سارے حنفی فقہا کہتے ہیں
کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو ترجیح دیں گے جو حیات طیبہ کے آخر پر تھا. نیل الاوتار یمن کے قاضی شوکانی ہیں، اور شوکانی نے تو نیل الاوتار کی دوسری جلد میں تحقیق لکھی ہے، اور ان کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سورہ فاتحہ رہ گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ جس رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پایا اس میں سورہ فاتحہ ان سے رہ گئی ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنے کا جھگڑا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ایک مرتبہ پڑھنا اس کا فرض ہے، ضروری ہے. لیکن شوکانی رحمت اللہ علیہ اس بات کا جواب بالکل نہیں دے پائے کہ اگر ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا کیا بنے گا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز یقیناً ہوئی ہے، اور آپ نے سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ نہیں پڑھا، اور یہی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو بھی نماز ہو جاتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں اپنی وفات کی مرض میں مسجد نبوی میں ادا فرمائی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف یہی ایک نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا فرمائی گئی. محدثین کا اس باب میں شدید اختلاف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز جو پڑھی تھی وہ ایک تھی یا دو. تو تحقیق سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی نماز تھی. تو اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا آخری فعل اور آخری عمل یہ تھا کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ ضروری نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ صراحت کی ہے کہ یہ نماز ظہر کی تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سری نمازیں جو ظہر اثر آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہیں، امام کے پیچھے قرات کا ترک کرنا، فاتحہ کا نہ پڑھنا، نہ صرف یہ کہ سنت سے ثابت ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی یہی. صحیح بخاری کی پہلی جلد میں آیا ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہوگا اس کو لیں گے، وہ قابل عمل صرف وہی عمل ہوگا. تو ظہر کی نماز میں اب اس پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، تو ظہر کی نماز میں تو اونچی آواز میں پڑھ ہی نہیں رہے تھے. لیکن بات یہ نہیں ہے، محدثین نے اس کا بھی جواب دیا ہے. جو ظہر کی نماز کے قائل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ ہلکی آواز میں پڑھ رہے تھے. زیادہ سے زیادہ بڑا اعتراض جو اس حدیث پر کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ طحاوی میں اور سنن کبریٰ میں یہ آیا ہے کہ فما قضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی نماز پوری نہیں کی تھی حتی ثقل، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت زیادہ بیماری کی طرف چلی گئی اور آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد سے تشریف لے گئے. اس حدیث پر غور کیا جائے، ان الفاظ پر، اس میں بحث نہیں ہے اس کی سند کی، تو یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی نہیں پوری کی؟ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بیماری کا بوجھ بڑھ گیا تھا نماز کے دوران. بس یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے تو نماز پوری کر کے تشریف لے گئے. اور اس کی تصریح
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما لی تھی ادا یا نہیں، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ فصلی لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نماز پوری فرما دی تھی، بلکہ خطبہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب بھی فرمایا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ثم خرج الی الناس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جب مرض کی کمی ہوئی تو آپ لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو نماز بھی پڑھائی اور خطبہم، اور ان سے خطاب بھی فرمایا۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں جلد میں اس حدیث پر بحث کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھائی اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خطاب بھی کیا۔ یہ وہ آخری فعل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اللہ تعالی سے ڈر کے اس فتوے پر بار بار سوچنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود نماز باطل اور کل عدم ٹھہرے گی علیہ باللہ۔ آخری عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش نظر رہے تو پھر نماز نہ ہونے کا فتویٰ یہ بے باکی اور جسارت کیسے ہو سکتی؟ اسی طرح ایک اور حدیث بھی دیکھیے، اور وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ امام، جس شخص کا امام موجود ہو، فقراءۃ الامام، تو امام کی قرات، امام کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور باقی سورت کے بعد جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ لہو قرات، یہ مقتدی کی قرات ہے۔ یہ حدیث بہت جگہ پہ ملے گی، اور بہترین بحث اگر کسی نے دیکھنی ہو تو فتح القدیر میں حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات نے ان چیزوں پر بحث کی ہے، سورہ فاتحہ کے مسئلے پر، اور حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں بہت کچھ اس پہ لکھا ہے۔ اور مفسرین میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ نقل کیا، اور یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے شاگردوں نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کی سند وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس ساری علمی بحث کا خلاصہ یہ کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے کہ یہ مرسل روایت ہے تو بھی جمہور امت کے نزدیک مرسل روایت حجت ہے، دلیل ہے شریعت۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا امام موجود ہو بس اس کی قرات اس کے مقتدیوں کے لیے کافی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت یہی آئی ہے، اور یہاں تک کہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا ہے کہ یہ حدیث اس کی سند صحیح مسلم کی سند کے مساوی ہے، یعنی صحیح مسلم میں جیسے راوی ثقہ ہیں سب لوگ ثقہ۔ ان روایات پر بحث کرنا اور اس پہ کہنا کہ اس حدیث کی جتنی اسناد ہیں سب میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ پائی جاتی ہے، اور خاص محدثین کی اصطلاح میں یہ کہنا کہ اس کی ہر سند میں علت ہے، یہ اعتراض کچھ نیا نہیں ہے۔ اس اعتراض کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے،
لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھنا بھی درست نہیں ہے. اس حدیث کی 40 سے زیادہ سندیں ہیں اور اس حدیث کی 30 کے قریب سندیں تو ہم نالائقوں کو معلوم ہیں. اور ہر سند میں یہ کہنا کہ یہ راوی ایسا ہے یہ راوی ایسا ہے، بات یہ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی اور ان احادیث کی اسناد میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو محدثین خاص طور پہ اس کی نشاندہی کرتے. جن حضرات نے نشاندہی کی ہے انہیں ان کے بعد والوں نے جواب بھی اس کا دیا. اس لیے یہ سمجھنا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، اسے بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ احادیث جن کے متعلق مثال دی جاتی ہے کہ یہ ہر زمانے میں پڑھی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں اور ہر زمانے میں مشہور رہی ہیں. حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حدیث کے اصول پر بحث کی ہے انہوں نے بھی وہاں اس کا حوالہ دیا اور انہوں نے مثال میں یہ حدیث پیش کی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند میں بھی یہ روایت مل جائے گی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ روایت مل جائے گی. یہ سارے کے سارے حضرات جتنے بھی ان چیزوں میں آثار میں اور اسناد کو بیان کرتے ہیں سب یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید اس بات کو بیان کیا ہے اور اس کی سند بالکل صاف اور واضح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل سند ہے اور حجت ہے. دنیا میں دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں جتنا کچھ بھی ہم تک اور آپ تک منتقل ہوا ہے یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، پھر انہوں نے امت کی طرف منتقل کیا ہے. قرآن پاک اللہ تعالی نے نازل کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالی کے درمیان جبریل امین واسطہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جبریل نے گڑبڑ کر دی علیہ باللہ اور جبریل امین اچھے فرشتے نہیں تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے. اس کی زد خود باری تعالی پر پڑتی ہے کہ اس نے ایک ایسے فرشتے کو بھیجا جو فرشتہ خیانت کرتا تھا علیہ باللہ. اسی لیے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پر جبرائیل وحی لاتے ہیں اور اگر جبرائیل وحی نہ لائیں کوئی اور وحی لائے تو ہم آپ کی بات مانیں گے. جبریل یہودیوں کا پرانا دشمن ہے یہ وہ کہتے تھے. تو اللہ تعالی کو اس بات پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے. جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے کیونکہ درمیان کا واسطہ اس سے اعتماد اٹھتا ہے. ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں. اور اگر ان لوگوں کے متعلق یہ تصور کر لیا جائے کہ انہوں نے دین کو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے امت تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی رکھی ہے، کوئی کمی باقی رکھی ہے، یا یہ لوگ اس معاملے میں امانت دار نہیں تھے تو پھر سارے دین کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اس کے سب سے ابتدائی اور اولین راوی خائن علیہ باللہ. اسی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام کے متعلق
جہاں جہاں جن فرقوں اور طبقوں میں آپ گمراہی دیکھیں گے، ایک چیز پہ ہمیشہ غور کیجئے کہ اس طبقے کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا خیال ہے۔ تو گمراہی کی بنیاد یہ ہر جگہ آپ کو مشترک کامن نظر آئے گی کہ لوگوں کا وار گمراہوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مشکوک ٹھہریں اور کسی طرح ان اللہ کے بندوں کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، پھر ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طرح چاہیں گے موڑ لیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو گمراہی کی بنیاد کا کام دیتی ہے۔ اس لیے دین کے سارے معاملات میں جو ہم تک پہنچے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امت کے درمیان واسطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان میں بھی ایسے حضرات تھے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ بہت بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ مسلک تھا، اور ان اللہ کے بندوں نے اپنے شاگردوں کو یہی مسئلہ بتایا، یہی فتویٰ دیا، اور وہ سینکڑوں ہزاروں تھے جو اس زمانے میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کی نماز پر بھی ہاتھ صاف کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی بات موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی روایت ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے روایت کی ہے، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ سند حدیث کی ایسی سند ہے جس کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی، سونے کی زنجیر، یعنی ایک ایک آدمی اتنا کھرا، صاف، شفاف ہے کہ جیسے سونے کی زنجیر بنی ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں کہ وہ حدیث کے معاملے میں امین تھے۔ ان کے استاد نافع اور ان کے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ الگ بحث ہے محدثین کے ہاں کہ سب سے عمدہ حدیث کی سند کون سی ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی قوی سے قوی سند ہو، اس سند کی ہم پلہ یہ سند ہے۔ بہت سے حضرات کا خیال ہے کہ اس سے عمدہ سند حدیث کے پورے ذخیرے میں نہیں، اور بہت سے حضرات نے اور بھی اسناد کا بیان کیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سئلہ، پوچھے گئے، ان سے سوال کیا گیا کہ جب کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ قرات کرے؟ تو نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی امام کی اقتداء کر چکے تو اس کو امام کی قرات ہی کافی ہے، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو اس کو قرات کرنی چاہیے۔ وقان ابن عمر، اور نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ نافع سے سنا ہے، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ غالباً 20 برس زندگی میں رہے ہیں وہ ان کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کو کافی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابھی اس سے پہلے عرض کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس حدیث کی روایت کرتی ہے،
متعدد سندوں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تھا. اصول حدیث میں معرفت علوم الحدیث ان کی بہت مشہور کتاب ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا. 23ویں نو جو اس موضوع پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ھذا النوع من ھذا العلم، یہ چیپٹر، یہ باب، یہ نو، یہ اس چیز کے بیان میں ہے کہ وہ مشہور احادیث ذکر کی جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اور پھر یہ مشہور احادیث کون کون سی ہیں؟ اس میں یہ حدیث بھی بیان کی ہے وَمِنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، اور ان احادیث میں ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا امام ہو اس کی قرات امام کی مقتدی کے لیے کافی. اور پھر حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ساری احادیث مشہور ہیں، ان کی سندیں، ان کے طرق. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی بھی، کہ اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے یا ہر ایک سند میں کچھ نہ کچھ علت پائی جاتی ہے، وہ ایک طرح کی بے انصافی ہے. اس ایک روایت کی 30 کے قریب اسناد تو ہم نالائقوں کو پتہ ہے. اور اسی طرح موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ، اس میں بھی یہی بات آئی. قاسم بن محمد بھی یہ کہتے تھے. قاسم بن محمد معلوم ہے یہ کتنے بڑے آدمی تھے. قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. اور یہ اس درجے کے آدمی تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگوں نے ان کی خلافت کے معاملے میں جھگڑا شروع کیا، بنو امیہ چاہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نہ کسی طرح خلافت سے الگ کر دیا جائے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کو میں خلافت دے دوں گا. وہ اس رتبے کے آدمی تھے. قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے لا یقرأ، قرات نہیں کرتے تھے، خواہ نماز جہری ہو یا نہ ہو، یعنی جہری نماز ہو تو بھی اور جہری نہ ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں امام کے پیچھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرات نہیں کرتے تھے. اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اپنی سنن میں. وہ کہتے ہیں کہ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا امام کے ساتھ قرات کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا قرات مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کسی نماز میں بھی قرات نہیں کی جا سکتی. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں اپنی میں فتویٰ نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے پہلی جلد میں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ صحیح سند سے فتویٰ ثابت ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی کو کسی نماز میں کسی قسم کی قرات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور ان کا ایک فتویٰ تو جو موطا امام محمد میں آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید الفاظ میں ہے. انہوں نے فرمایا کہ من قرأ خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے قرات کی فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں.
اس لیے یہ کہنا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ چند ناخواندہ جوشیلے مقتدیوں کو خوش کرنے کو درست ہے. علمی دنیا میں ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں. موطا امام محمد میں یہ ان کا فتویٰ مل جائے گا. اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد میں نقل کیا ہے کہ پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید ابن ثابت اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے جب ہم کھڑے ہوں نماز میں تو قرات کریں؟ تو انہوں نے کہا، سب نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تمام نمازوں میں کوئی قرات نہ کرو. یہ تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور زید ابن ثابت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب لوگ امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں تھے. اور یہ زید ابن ثابت جو کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ قرآن پاک کو جمع کریں. اور یہ وہ ہیں کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں تصریح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے تو ان کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اپنی جگہ پر جس کو مقرر کر کے جائے، ان کے فتوے کا وزن سوچنا چاہیے کہ وہ سب کے سب یہ کہتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک تو سب جانتے ہیں اور بہت واضح ہے. الجوہر النقی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ابن ابی شیبہ نے بھی اثر نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہوں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں امام قرات میں مصروف ہے اور تجھے امام کی قرات ہی کافی ہے. ایک اور جگہ موطا امام محمد میں یہ روایت آئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں قرات کے قائل نہیں تھے، اور نہ پہلی 2 رکعتوں میں نہ پچھلی 2 رکعتوں میں. اور جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لیتے تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القراءت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنگلی درخت ایک ہوتا ہے بیر کا، جو فرمایا کہ اس درخت کے جلتے ہوئے کوئلے میرے منہ میں ڈال دیے جائیں، یہ بات تھوڑی ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں امام کے پیچھے قرات شروع کر دوں. یہ ان کا فتویٰ ہے عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ. سنن کبریٰ مل جائے گی یہ روایت. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سختی سے منع کرتے تھے اور وہ لوگوں کو روکتے تھے اس بات سے کہ کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام کس نے نہیں سنا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے.
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ حنفی تھے۔ 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور حقیقتاً وہ اس پائے کے شخص تھے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ان کی تعریف لکھی ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جیسا کوئی آدمی اپنے بعد نہیں چھوڑا، تمام فقہا کے اقوال پر ان کی نظر تھی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریف کی ہے ایک جگہ، یہاں تک لکھا ہے کہ امام الحنفیہ فی وقت ہی فی الحدیث والفقہ، حنفی فقہ کے امام تھے یہ اپنے دور میں، اور حدیث کے بھی، اور اسلاف کے اقوال سب جانتے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا امام کے پیچھے قرات کی جا سکتی ہے، تو قال لا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت خاص شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا، یہ بھی طحاوی میں ملے گا، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو کان لی علیہم سبیل لقلعت السنتہم، اگر میرا بس چلتا نا ان لوگوں پہ تو میں ان کی زبانیں کھینچ لیتا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تھی جہاں جہاں ہمیں بھی قرات کرنی چاہیے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا ہے، خاموشی بتائی ہے، وہاں پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات کے فتوے آپ سن رہے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق نے عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کانوا ینہون، وہ منع فرماتے تھے کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں ہے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں یہ بات بیان کی ہے کہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ، جو شخص امام کے ساتھ قرات کرتا ہے وہ فطرت پر نہیں۔ اسی طرح دارقطنی میں آیا ہے، اس کی پہلی جلد دیکھ لیجئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت کو کھو دیا، فطرت سے ہٹ گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود راوی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ثقہ تھے، ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ تھے، ان کے استاد حماد، ان کے استاد ابراہیم نخعی، اور ان کے استاد اسود اور علقمہ، اور ان کے استاد عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کے سب ثقہ تھے۔ موطا امام محمد میں ان کا فتویٰ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے لیت فی فم الذی، کاش اس کے منہ میں پتھر ڈال دیے جائیں تاکہ پڑھ ہی نہ سکے کچھ۔ اسی وجہ سے ابن عبد البر مالکی جو اسپین کے بہت بڑے محدثین میں سے اور مالکی فقہ کے ایک مستند اہم ستون سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ثبت عن علی و سعد و زید بن ثابت انہ قال، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کوئی قرات نہیں کی جائے گی، کسی بھی نماز میں
فیما اثر جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، ولا فیما جہر اور جو اونچی آواز سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سب میں سے کسی پہ بھی قرات نہیں کی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات طحاوی اور کنز العمال میں بھی آئی، وہاں بھی یہی مل جائے گا آپ کو کہ انہوں نے کہا جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی وہ شخص فطرت سے ہٹ گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحیح احادیث اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی یہ سب کے سب کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی؟ یہ کہنا کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی تحکم اور زیادتی کی بات ہے، بچنا چاہیے۔ احادیث کا معاملہ بہت نازک ہے۔ حدیث کا علم ایسا علم ہے جو اللہ کے ان بندوں کو اس کا فہم نصیب ہوتا ہے جن کا شعار تقوی ہے، جن کا تعلق مع اللہ قوی ہے۔ ہر آدمی اگر حدیث کی کتاب لے کر بیٹھ جائے اور حدیث کی کتابیں کھول کھول کر پڑھنے لگے اور جو حدیث میں آیا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے یہ نعرے لگانے لگے تو یقیناً گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو امت تک پہنچی ہیں ان میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو اساتذہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اتنا ہی شوق حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا ہو تو پھر محنت کرنی چاہیے، اساتذہ سے پڑھنا چاہیے اور طبیعت میں ٹھہراؤ اور اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے مخالفین کے متعلق یہ سمجھنا کہ صرف حق ہمارے پاس ہے اور سب لوگ باطل پر ہیں، یہ گمراہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ہم حق پر ہیں اور اس کا بھی چانس ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں حق ان کے پاس ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں ہمارے مخالفین خطا پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنانا، اس بنا پر مسلکوں میں امت کو بانٹنا، یہ سب کی سب چیزیں تنگ نظری اور تنگ ظرفی کی دلیل ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وسعت نہیں رہی اور ہم اپنے مسلک کے علاوہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس سے کم تو بات ہی نہیں کہ جھگڑا کفر اور اسلام کا شروع ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ وسیع دل کا مالک ہونا چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے۔ اجتہادی مسائل میں یہ راہ اور یہ روش خطا کا باعث بن جاتی ہے کہ مسئلہ اجتہاد کا ہو اور اس کے ڈانڈے کفر اور اسلام سے ملا دیے جائیں۔ 20 احادیث ایسی ملیں گی جن کو سمجھنے کے لیے بڑا علم چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے مسند احمد میں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند اب نئی چھپ کے آ رہی ہے، اس کی 7ویں جلد میں حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایات جہاں ہیں وہاں یہ مل جائے گی، اور اسی طرح ابو داؤد میں یہ حدیث مل جائے گی کہ ایک آدمی نے اپنی اونٹنی اپنے دوست کے سپرد کی اور چلا گیا، اور وہ اونٹنی بیمار ہو گئی اور اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر لیں، تو اس نے کہا یہ تو امانت ہے، اسے کیوں ذبح کر لیں، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ جب مر گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس مردار اونٹنی کا گوشت اور اس کی چربی ہم سنبھال لیں، کھائیں گے، کام آ جائے گی۔
اس نے کہا میں تو ایسے نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتلائیں. اور امام احمد رحمۃ اللہ نے تصریح کیا ہے کہ یہ واقعہ ہرہ میں پیش آیا. اس وقت کے مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس جگہ کے درمیان 3-4 میل کا فاصلہ ہوگا. وہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح اونٹنی تھی، مر گئی، اور میری بیوی یہ کہتی ہے کہ اس مردار کا گوشت اور اس کی چربی ہم استعمال کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے حالات پوچھے اور فرمایا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ تم یہ نہ کھاؤ نہ کرو. انہوں نے کہا ہم تو اتنے فقیر محتاج ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مردار اونٹنی کے کھانے کی اجازت دے دی. اور پھر انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ یہ ہیں کہ یا تو سردیوں کا باقی حصہ یا پھر 1 سال تک وہی گوشت استعمال کیا. آپ جانتے ہیں مردار قرآن نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو اجازت دی تھی کہ 1 سال یا یہ کہ سردیوں کے بقیہ حصے میں انہوں نے وہ مردار گوشت اور یہ چیز استعمال کی. اور ابو داؤد میں آیا ہے کہ پھر ان کے دوست آئے تو اس نے کہا کہ اسے ذبح ہی کر لیتے. تو انہوں نے کہا مجھے حیا آئی. یعنی جو چیز تم امانت کے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اخلاق دیکھیے. انہوں نے کہا جو چیز تم میرے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر گئے تھے مجھے حیا آئی اس بات سے کہ میں اس کو ذبح کر لوں. یہ چیز وہ آئے ہوں گے مدینہ منورہ، واپس گئے ہوں گے، آخر میں کچھ طاقت تو تھی نا. اللہ نے تو مردار کے کھانے کی اجازت اس وقت دی ہے جس وقت انسان کی زندگی موت کا مسئلہ ہو. یہاں ان صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی زندگی موت کا مسئلہ تو نہیں بن گیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے اجازت دے دی؟ یہ ایک حدیث ہم نے اس لیے عرض کی ہے تاکہ جن لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ حدیث کا علم بس سارا ہم نے پڑھ لیا اور اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنے پچھلوں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور سوچیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مردار کھانے کی اجازت دے دی تھی. کیا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر ڈر لگ جائے موت واقع ہونے کا، ڈر لگ جائے اس بات کا کہ وہ کسی بڑے حرام چیز میں پڑ جائے گا، تو اس بڑے حرام سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے حرام اور ناجائز چیز کو اپنے زیر استعمال رکھ سکتا ہے؟ یہ تو فقہا سمجھے ہیں نا اس حدیث سے، اور فقہا کے سمجھنے پہ اعتبار نہیں. اعتبار تو اس پہ ہے کہ خود اردو ترجمہ دیکھ کر حدیث کو حل کرنا ہے، تو پھر اس حدیث کو بھی حل کرنا چاہیے. ایک اور جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جو صبح کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، نیند کا غلبہ رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلے تب نماز پڑھ لیا کرو. کیا اس حدیث پر عمل کر لینا چاہیے؟ ہر آدمی گھوڑے بیچ کے سوتا رہے کہ حدیث میں آیا ہے جب آنکھ کھل جائے نماز پڑھ لیا کرو، بس ٹھیک ہے، جب آنکھ کھلے اگرچہ وہ گرمیوں کے 10 بج رہے ہوں نماز پڑھ لی جائے. تو احادیث کو بغیر اساتذہ کے سمجھنے کی کوشش کرنا اور بغیر اساتذہ کے اور بغیر ضروری علوم جو حدیث کو سمجھنے کے لیے ہونے چاہیے ان کو پڑھے بغیر ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں مارنے والی بات ہے. یہ ایک سورہ فاتحہ کا مسئلہ تھا. اسی پہ قیاس کیجئے کہ آمین امام کے پیچھے اونچی آواز میں کہی جائے، آہستہ آواز میں کہی جائے. دونوں طرف کی روایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے، احادیث میں آئی ہے، اور وہ بات بھی ثابت ہے. اس لیے گزارش یہ کرنی ہے کہ ان مسائل کو جو فقہا کے اجتہادی مسائل ہیں کفر اسلام کا جھگڑا نہ بنایا جائے. اور دوسرے فریق کے متعلق چاہے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دل میں وسعت ہونی چاہیے کہ اس کے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اور یہ قیامت میں بھی نہیں کھلے گا. کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھے گا کہ تم نے آمین آہستہ کیوں کہی تھی اور تم نے اونچی کیوں کہی تھی؟
کوئی دلیل نہیں، دونوں طرف ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی اس پہ بھی ثواب دے گا، اس پہ بھی ثواب دے گا، اس لیے کہ دلائل دونوں کے پاس ہیں۔ جس چیز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے مختلف ہو جائیں، قیامت تک ان میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز زیادہ صحیح ہے، یہ کم صحیح ہے، حق اور باطل کی بات نہیں ہوا کرتی۔ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، وسعت، اخلاق، مروت، دیانتداری، ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اگرچہ بہت سے فقہی مسائل اور بھی ہیں، مگر سر دست ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔